اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدرسانہ اور درود حضور سرور کائنات مطبع موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں ساری بات میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ کے کائنات مجھے سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی جمعۃ مبارک کی بابر کا ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے چہرہ والضحیٰ۔ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی آج بات کریں گے۔ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو حسن عطا فرمایا، جو جمال عطا فرمایا، جو کمال عطا فرمایا، کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کے کائنات نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ رب ماؤں کے ارحام میں جس کی جیسے چاہے شکل بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوئے، ہر کسی کی شکل اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے بنائی۔ باپ کے پشت سے جب ماں کے رحم کے اندر بچہ آ جاتا ہے تو کوئی بھی بچہ اپنی مرضی سے شکل کو پسند نہیں کرتا۔ ماں کے رحموں کے اندر اشکال کو تشکیل دینے والی جو ذات ہے نا، وہ رب کی ذات ہے۔ بچی پیدا ہو رب اس کی صورت بناتا ہے، بچہ پیدا ہو اس کی صورت بھی رب بناتا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کی شکل اللہ رب العالمین نے خود نہیں بلکہ اس کی مرضی سے بنائی ہے۔ رب نے اس کی شکل اپنی مرضی سے نہیں اس کی مرضی سے بنائی ہے۔ وہ ہستی کوئی اور ہستی نہیں، وہ ہستی ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہے، تاجدار ختم نبوت ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا، اللہ رب العالمین نے سارے قانون تبدیل فرما دیے۔ بچی پیدا ہوئی، رب نے اپنی مرضی سے شکل کو پیدا فرمایا۔ بچہ پیدا ہوا، رب نے اپنی مرضی سے شکل بنا دی۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، رب العالمین نے سارے قانون تبدیل فرما دیے۔ رب نے فرمایا محبوب اپنی مرضی سے نہیں، تیری مرضی سے تجھے بناؤں گا، جیسا تو چاہے گا ویسا ہی تجھے بناؤں گا، جیسا تو چاہے گا ویسا ہی تجھے بناؤں گا۔ اور یہ اس نظریے کی بات، اس عقیدے کی بات 14 صدیوں بعد کوئی نہیں کر رہا، بلکہ اس نظریے اور عقیدے کی بات 14 صدیوں پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منبر رسول پر اسٹیج پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے درباری سناخواں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدے کا بیان حضور کے سامنے کیا۔ اس عقیدے کا بیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں کا نظریہ یہ ہے، آپ کے غلاموں کا عقیدہ یہ ہے، آقا آپ کے غلام آپ سے محبت اس انداز سے کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں آپ کے غلاموں کے خیالات یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان ذرا بتاؤ نا پھر کیا خیالات ہیں، کیا عقائد ہیں میرے بارے میں، آپ کے کیا نظریات ہیں آپ کے میرے بارے میں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ثنا کرنے لگے نا، سرکار نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، ہم نیچے بیٹھیں گے آپ اوپر بیٹھیں گے، اسٹیج پہ بیٹھ کر میری ثنا کرو، اسٹیج پہ بیٹھ کر میری ثنا کرو۔ اب جو اسٹیج پہ کھڑا ہو کے حضور کی ثنا کرے گا وہ حسان بن ثابت کی سنت پر عمل کرے گا، جو نیچے بیٹھ کے سنے گا وہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرے گا، وہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسان منبر پر بیٹھو نا، اسٹیج پر بیٹھو اور اپنے پیارے نبی کی شان کو بیان کرنا شروع کر دو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ جاتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کرتے کہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کا نظریہ یہ ہے، آپ کے غلاموں کے عقائد یہ گئے، آپ کے بارے میں آپ کے غلاموں کے خیالات یہ گئے۔ میرے آقا فرماتے گئے حسان بن ثابت ذرا بتاؤ نا کیا خیالات ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پہلا نظریہ یہ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پہلا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ میرا دوسرا عقیدہ کا یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خوبصورت دیکھ ساگی کیسے، لیکن آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ جیسا کمالات والا، آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے عقیدے کی بات کرتے گئے خلقت مبرأ من کل عیب، اے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ آخری نظریہ اور عقیدے کی بات کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نظریہ یہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے حسان ذرا بتاؤ نا آپ کا نظریہ آخری کون سا ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا ہمارا نظریہ یہ ہے آپ کو اللہ رب العالمین نے ویسا بنایا، رب نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا ہے، جیسا آپ نے چاہا ہے۔ اگر اس کی ترجمانی اس کا ترجمہ اردو کے اندر کریں تو میرے آل حضرت رحمت اللہ کے تعالی علیہ بریلی کے سرزمین پہ بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی بات کرتے ہوئے عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے حسان بن ثابت کا نظریہ یہ تھا، آقا انہوں نے عربی کے اندر اپنا نظریہ اپنا عقیدہ پیش کر دیا۔ آقا ہم عربی نے ہم آج بھی ہیں اردو بولنے والے ہیں، 14 صدیوں بعد آئے، آقا ہم اردو کے اندر آپ کی تعریف اس طرح کرتے گئے، ہمارا نظریہ یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے گئے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس بے تنہائی سے ہے بری، تیرے تو بس بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا
कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में, क्या क्या कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह के ताला 14 सदियों बाद एक नजरिया दे गए, एक अकीदा दे गए कि जड़ा हुस्न जमाल रब ने मुस्तफा नू अता फरमाया है ना, ऐसा हुस्न जमाल रब ने कायनात में किसी को अता नहीं फरमाया। कायनात में जिस जिस को हुस्न मिला वो मेरे मुस्तफा के सदके से मिला गया।